شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے لسنرز، بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ شعبان کا آغاز ہو چکا ہے اور کچھ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل سے اور اللہ کے حکم سے رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ رمضان میں داخلے کے لیے کیوں نہ ہم تھوڑی سی اپنی جسمانی، فزیکلی اور مورلی ٹریننگ کر لیتے ہیں۔ ہمیں ہر موقع پر کسی نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تجربات شیئر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میرے پاس کچھ رمضان کو ایزی بنانے کے لیے، اس کو ایک اپنے ساتھ جس کو انجوائے کرنے کے لیے چھوٹی سی ٹپس ہیں۔ یہ ساری وہ ٹپس ہیں، یہ سارے وہ کام ہیں جو میں نے اپنی لائف میں ان کو آزمایا اور اپنی رمضان کی روٹین کو بڑا ایزی، بہت پرسکون اور انجوائیبل بنایا۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں کچھ رمضان کے آنے سے پہلے کے کام کرنے ہوتے ہیں۔ جیسے میں ایک ہاؤس وائف جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، ڈیمانڈز ہوتی ہیں فیملیز کی بھی کہ ہم نے اپنی ڈیوٹیز کیسے نبھانی ہے۔ تو ان ڈیوٹیوں کو بھی ہم نے برڈن نہیں سمجھنا، بڑے محبت سے، بڑی پیار سے اور بڑی ذمہ داری سے ایک اچھی بیوی، اچھی ماں اور اچھی بہو ہونے کا ثبوت دینا ہے ہم نے، اور ان ڈیوٹیز کو بڑے احسن طریقے سے نبھانا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ رمضان کے بعد جو بہت بڑا اور خوشی والا ایونٹ ہے مسلمانوں کے لیے، ہم خواتین کے لیے، وہ ہوتا ہے عید کا۔ تو عید کے لیے گیسٹ نے ظاہر آنا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عید سے پہلے ہم گھر کی اچھی سی صفائی، جس کو کہتے ہیں لشکا لیں گھر کو۔ تو اب رمضان ہمارا ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کے لیے ایک ٹپ ہے، ہم رمضان سے ایک ویک پہلے اپنے پورے گھر کی صفائی اچھے طریقے سے کر لیں، تاکہ رمضان کے بیچ میں اگر ہمیں صفائی کرنی پڑے تو صرف ہلکی سی تھوڑی بہت صفائی کر کے گزارا ہو جائے۔ اور صفائی کرنے کے لیے وہ ڈیز چوز کریں جو آپ کے ایام حیض ہیں، تاکہ اگر آپ بھوک، تھکاوٹ، گرمی یا پیاس کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کے لیے اس کو ہینڈل کرنا ایزی ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ موسم چینج ہو رہا ہے، گرمی آ رہی ہے اور سردی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں کچھ کپڑوں کی سمیٹا سماٹی کرنی ہے۔ نئے کپڑے جو سردیوں کے کپڑے ہیں وہ رکھنے اور گرمیوں کے نکالنے ہیں۔ یہ کام بھی آپ ابھی سے کر چھوڑیں تاکہ رمضان کے لیے ہم ریلیکس ہوں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کچن میں جانا ہے اور کچن کی جو بھی آپ کو چیزیں چاہیے رمضان کے حوالے سے ان کی ایک لسٹ بنا لیں، اور رمضان سے پہلے یہ شاپنگ بھی کمپلیٹ کر لیں اپنی، تاکہ بازاروں کے چکر، سٹورز کے چکر، اور گھر میں سب چیزیں موجود ہوں گی، آپ کے لیے پکانا بھی آسان اور آپ کے لیے اس کی افطاری بنانا، سحری بنانا سب ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، عید کی شاپنگ بھی ابھی سے کر لیں، تاکہ رمضان میں آپ کے سر سے برڈن ختم ہو جائے۔ میں اپنی ایک آپ سے تجربہ شیئر کرتی ہوں۔ میں رمضان سے پہلے جب موسم بدلتا ہے نا، سردی آنے والی ہے، گرمی جانے والی ہے، تو میں اس سیزن کے کپڑے، سردیوں کے کپڑے بالکل اس سیزن میں سلوا لیتی ہوں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ایک تو آپ کے جو ٹیلرز ہیں، جو آپ کی درزن ہے، وہ آپ کو اویلیبل ہوتی ہے، فارغ ہوتی ہے۔ لیکن جب عید شروع ہونے والی ہوتی ہے، ہر شخص نے اسی وقت کپڑے بھی سلوانے ہیں، شاپنگ بھی اسی وقت کرنی ہے، بازاروں میں رش بھی اسی وقت ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم بہت زیادہ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس فیلنگ سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے، آپ بیفور رمضان اپنے عید کے ڈریس لے بھی لیں اور سلنے کے لیے بھی دے دیں آپ، یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پھر آپ کیا کریں، راشن ایک کام اور کریں آپ، جو ہمارے گھر میں جیسے میری ساس ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، کچھ اور لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ پاتے، تو ان کے لیے ایک آپ نے خاص اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ان کے لیے، ان کا کفارہ ادا کرنے کے لیے راشن کا بندوبست کریں۔ پورے مہینے کا راشن کسی کو رمضان سے پہلے ہی ڈلوا دیں۔ اگر نہیں کر سکتے، ایسے مالی طور پر حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے کہ ہم پورے مہینے کو ایک ہی دفعہ مینیج کر کے تو کسی کو دے دیں، تو ڈیلی بیس پہ آپ نے ڈیلی بیس پہ کھانا بنانا ہے، اس میں سے تھوڑا سا کھانا کسی اور کے لیے بھی، اتنا کھانا ہو کہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ ڈیلی بیسس پہ آپ نے یہ کھانا دینا ہے،
تو اس کے لیے بھی آپ نے رمضان سے پہلے اپنی مینٹل لیول کو، اپنے دماغ کو اس کے لیے سیٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم گھریلو خواتین ہیں، گھر میں رہنے والی خواتین ہیں، ہمارا اکثر ٹائم کچن میں گزر جاتا ہے، رشتہ داروں سے بات چیت فون پہ کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ اب رمضان میں ہم نے کم سے کم فون پہ بات کرنی ہے۔ آپ رمضان سے پہلے ایک دفعہ سب سے اپنے جس رشتہ دار سے آپ سے بہت ضروری باتیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں، وہ رمضان سے پہلے کر لیں، اور اینڈ پہ آپ نے ہر شخص کو یہ بولنا ہے کہ اس رمضان میں سوری آئی ایم ناٹ اویلیبل، کیونکہ یہ ٹائم میرا اور میرے اللہ کا ہے۔ جس طرح کمٹمنٹ ہوتی ہے نا باس کے ساتھ آپ کی، یا بچوں کے اسکول میٹنگ ہوتی ہے، تو اس دن ہم اپنے ساری اپوائنٹمنٹ کینسل کر دیتے ہیں۔ ایون کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کوکنگ کو بھی اسٹاپ کر دیتے ہیں کہ اب اسکول جانا ہے، بچوں کی میٹنگ ہے، تو ہم نے اس دن کوئی ایسا میٹنگ نہیں رکھنی، کسی کے گھر نہیں جانا، ہم نے کسی سے ایسی لمبی چوڑی میل ملاقات نہیں رکھنی ہے۔ تو یہ ٹائم بھی میرا اور میرے اللہ کا ہے۔ جو رمضان کا ٹائم ہے یہ میرے اور میرے اللہ، یہ میرے اس باس کا ہے، تو میں اس کے ساتھ بھی کسی کو اس ٹائم میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ تو اس کی بھی تیاری، اس کی بھی پلاننگ آپ نے ابھی سے کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہو گئے، اور ایک اور کام کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ کے گھر میں میڈ آتی ہے، جو آپ نے عیدی اس کو عید پہ دینی ہے، اس سے تھوڑے سے پیسے اس کو رمضان سے پہلے دے دیں۔ اس سے کیا ہوگا، اس نے بھی جو اپنی رمضان کی شاپنگ کرنی ہے، اس کو کہیں کہ بھائی اپنی رمضان کی شاپنگ آپ کر لیں، تاکہ رمضان میں آپ بیزی ہوں اور ہم بیزی ہوں گے۔ کیونکہ رمضان کے قریب جب ہم عید کے قریب جا کے شاپنگ کرتے ہیں، ایک تو چیزیں بہت مہنگی ملتی ہیں، دوسرے دھکے بہت پڑتے ہیں، رش بہت ہوتا ہے، تو ان ساری ہیڈک سے ہم بچ جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اور اگر آپ نے اپنی میٹ کو، کیونکہ میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ اپنی میٹ کو عید پہ ایک نیا سوٹ بنا کے دوں، تو عید کے قریب نہیں آپ نے دینا، آپ یہ کوشش کریں کہ رمضان کے سٹارٹ میں دے دیں یا شعبان کے اینڈ پہ دے دیں۔ اس سے یہ ہوگا وہ بھی اپنے سوٹ کو سلا سکے گی، اس کے لیے جو بھی اس نے بھاگ دوڑ کرنی ہے وہ بھی کر لے گی۔ اور رمضان میں بے شک صدقے خیرات کا ثواب زیادہ ہے، لیکن آپ نے نیت رمضان کی تو اس کا اجر بھی اسی کے حساب سے ہے۔ پھر رمضان کے لیے آپ نے کیا تیاری کرنی ہے، اپنی عبادت کے لیے چیک کرنا ہے۔ رمضان کا تعلق قرآن سے ہے، ہم نے ایک قرآن پاک انشاءاللہ اس رمضان میں مکمل کرنا ہے، یہ عہد کرنا ہے اپنے دل سے، کم از کم ایک رمضان ایک قرآن پاک کی تکمیل کرنی ہے۔ اللہ مجھے اس کی توفیق دینا۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، جو گھریلو خواتین ہیں جن کو موبائل یوز کرنا نہیں آتا، انہوں نے چیک کرنا ہے اپنا قرآن پاک، کیونکہ ڈے بائی ڈے ہماری جسمانی حالتیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں، آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، تو ہم نے ایسا قرآن پاک جو ہمارے لیے کیری کرنا آسان ہو، بہت بڑا قرآن پاک نہیں، ہم کہیں بھی بیٹھ کے اس کی تلاوت کر سکیں اور حروف اس کے ہماری آئی سائٹ کے حساب سے کنوینئنٹ ہو، ایسے قرآن پاک کو آپ نے پرچیز کر لینا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کے پاس پہلا قرآن پاک ہوگا، آپ نے وہ کسی کو گفٹ کر دینا ہے، اس کو سنبھالے نہیں رکھنا، کیونکہ آپ کے پاس جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں نا، وہ دیتے جانا ہے، یہ آخرت میں ہمارے لیے خزانہ اکٹھا ہوتا جائے گا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، رمضان کا تعلق دعا سے ہے، ہم نے ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہیں۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہماری ویکیبلری اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ہمیں عربی کی دعائیں اتنی زیادہ نہیں آتی، ہم نے رمضان سے پہلے ایک اچھے سے بک شاپ پہ جانا ہے، آپ کے قریب اگر لاہور سے بلونگ کرتی ہیں آپ، تو لاہور میں الہدا کی بہت اچھی، یہ الہدا کی نہیں، ابھی میرے ذہن میں ان سے نام نکل گیا، میں آپ کو دو ایک نام بتاؤں گی، بہت اچھی شاپس ہیں جہاں پہ آپ ان کو اطیبہ والوں کی شاپ ہے جو بالکل دینی شاپ ہے، آپ نے وہاں جانا ہے۔ مسنون دعائیں، ایاک نستعین یہ بک ہے، اور اس شہر رمضان یہ بک ہے وہاں پہ اویلیبل ہے۔ اس سے ریلیٹڈ جو بکس آپ کو لگیں، دعا بک وہ آپ نے پرچیز کرنی ہے، اور دعا بک بھی وہ پرچیز کرنی ہے جو آپ کی آئی سائٹ کے حساب سے ہو۔ ایک آپ نے اپنے لیے پرچیز کرنی ہے، اور کوشش کریں آپ نے یہ اپنے گھر والوں کو بھی گفٹس اکٹھے کرنے ہیں، یہ اپنے گھر والوں کو دینی ہے اور ان کو بھی اس کام پہ لے کے آنا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی شاپنگ کرنی ہے، آپ نے اپنے بچوں کے لیول کی دینی بکس، سٹوری بکس ملتی ہیں، دعا بکس ملتی ہیں،
وہ پرچیز کرنی ہے، اور اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنی ہے. اپنے رمضان سے پہلے ان کو بتانا ہے کہ رمضان میں جب ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں گے جو پورا لگے کہ رمضان کا ماحول ہے، تو آپ کے لیے اس انوائرمنٹ میں کام کرنا ایزی ہو جاتا ہے. پورا گھر کا سیٹ اپ آپ نے رمضان کے حساب سے مینیج کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ نے بچوں کے لیے یہ تسبیحات ہوتی ہیں، ایزی وے بچے اپنی اس پہ نمبرنگ آ جاتی ہے، اور لائٹس والی بھی اویلیبل ہیں، آپ وہ بچوں کے لیے خریدیں. پھر اس کے بعد مجھے اپنے طور پہ پرسنلی میں ہر سال جائے نماز بدلتی ہوں. اپنا پہلے والا میں کسی کو دے دیتی ہوں، میرے جو بھی ہے یہ نہیں پرانا ہو جاتا ہے. میں نماز پڑھ پڑھ کے مجھے ذرا میرا دل چاہتا ہے جدت، جیسے ہم ڈریس ایک ہی پہن پہن کے دل اکتا جاتا ہے نا، تو ہماری بے شک وہ نیا ہوتا ہے لیکن اچھی حالت میں بھی ہوتا ہے، ہم اس کو بھی اور چلا سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو پیسے ہوتے ہیں اللہ کا الحمد للہ، ہم اللہ کی جاتے ہیں تو ہمیں کوئی پسند آتا ہے تو ہم ایک اور پکڑ لیتے ہیں. تو مجھے سوٹ سے زیادہ جائے نماز کا کریز ہے. 1 سال 2 سال گزر گئے تو میں نے وہ پرانی جائے نماز جو میں 1 سال 2 سال سے یوز کر رہی ہوں، وہ میں کسی کو گفٹ کر دیتی ہوں. اور آج کل تو یہ کانسیپٹ ہے کہ جس نے بھی مسجد جانا ہے اپنی جائے نماز لے کے جائیں. آپ مساجد میں جائے نماز رکھوا دیں، نہیں تو کسی ایسے شخص کو دیں جس کو آپ کو میک شیور کہ یہ مسجد جائے گا اور یہ جائے نماز کو یوز کرے گا. تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں، کیونکہ رمضان جو ہے یہ نیکیوں کا پیک فیکٹر نیکیوں کا چل رہا ہے. تو ہم نے گیو اینڈ گیٹ، دینا ہے اور حاصل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. ہم نے جو بھی ہماری چیزیں جو ہماری یوز میں نہیں آ رہی، الماریوں کو، وارڈروبس کو، اپنے شوز کو، اپنے بیگس کو چیک کرنا ہے. جو چیزیں ہمارے یوز میں نہیں آ رہی ہیں ایسے پڑی نہیں ہیں، ہم نے نکالا، اس کو دھوپ لگوائی، طے کیا، پھر دوبارہ سے کبٹس میں ڈال دیا. یہ نہیں کرنا ہم نے اپنے جیسے گناہوں کا بوجھ گھٹانا ہے نا، ہم نے اپنی چیزوں کا بوجھ بھی گھٹانا ہے. اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے گناہوں سے، اپنے جسم کو پاک کرنا ہے گناہوں سے، تو اپنے گھروں کو پاک کرنا ہے ایکسٹرا چیزوں سے. اس سے ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے. ایک جگہ میں نے بڑی اچھی بات پڑھی تو میں نے آپ سے شیئر کرتی ہوں. جس طرح ہم جاتے ہیں نا کسی بھی ٹرین پہ سفر کرنے کے لیے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کم سے کم اپنے بیگس بنائیں، تاکہ جیسے ہم ٹرین میں سوار ہوں ہم اپنا سامان اٹھائیں اور وہاں پہ بیٹھ جائیں ایزیلی، کہ نہ ہم ڈسٹرب ہو نہ کوئی ڈسٹرب ہو. تو اسی لیے اپنے آخرت کا سامان بھی ایسے تیار کریں، جتنے کم سامان ہوگا ہمارے پاس اتنا کم حساب دینا ہوگا، اور اتنا ہی ایزی ہمارے لیے، ہمارا بوجھ اٹھانا بھی اتنا ہی آسان ہو جائے گا. اب یہ تو ہو گیا بکس کے حوالے سے جو گھریلو خواتین ہیں. اب کچھ میری بہنیں، کچھ میری بچیاں جو جابس کرتی ہیں، جاب سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے اب قرآن پاک کو ہر جگہ کیری کرنا یا ان بکس کو لے کے جانا ایزی نہیں ہے. تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ جو میرے دماغ میں آئی، اور میں نے خود بھی اس کا یوز کیا اور الحمدللہ بڑا پلس پوائنٹ پر مجھے بڑا اچھا اس کا رزلٹ ملا. آپ اپنے قرآن پاک میں قرآن ایپس ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. اسلام 360 ایک ایپ یہ ہے، مسلم پرو ایک ایپ یہ ہے، 2 3 اور ایپس ہیں جس میں آپ کو قرآن پاک مل جاتا ہے. پورا قرآن پاک لسننگ میں بھی ہے، آڈیو میں بھی ہے، ریڈنگ میں بھی ہے. آپ اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیجئے. اس میں ایاک نستعین ایک دعا بک ہے، الہدا والوں کی ایپ ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. اور یہ آپ کا چلتا پھرتا جو آپ کا موبائل ہے، اس کو آپ یوزفل بنائیں. صرف موبائل کو فون سننے کے لیے یا چیٹ کرنے کے لیے یا اسنیپ چیٹ پہ تصویریں بنانے کے لیے یوز نہیں کریں. آپ اس کو اپنے قرآن پاک، میرے موبائل میں الحمدللہ قرآن پاک بھی موجود ہے، ایاک نستعین بھی موجود ہے. میں کہیں جاتی ہوں فوتگی پہ، وہاں پہ آپ کو اکثر یہ دعا جو مرحومین کی یا میت کی مغفرت کی جو دعا ہے، وہ اکثر الحمدللہ میں اس قرآن میرے موبائل میں موجود ہے. اور یہ مسنون دعا جب بھی آپ کسی میت پہ جائیں، کسی فوتگی پہ جائیں، اپنے موبائل سے نکالیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مردہ ہوتا ہے نا اس کو صرف دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. جو بہن بھائی بیٹھ کے ارد گرد رو رہے ہیں، ان کی رونے سے اس مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس کی دعاؤں سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے. تو اپنے موبائل میں ہر قسم کے آپ کو فیسلٹی ملے گی. آپ کسی ڈاکٹر پہ جا رہی ہیں، آپ جاب پہ جا رہے ہیں، آپ جاب سے واپس آ رہے ہیں، جیسے اب بچیاں جاتی ہیں جاب کرنے کے لیے یا اسٹوڈنٹس ہیں،
مارننگ میں وہ نکلی ہیں، راستے میں آدھا پونا گھنٹہ آپ کا ویسٹ ہو رہا ہے، یہ ویسٹ نہیں ہو رہا۔ آپ اپنے موبائل کو کھولیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، واپسی پہ اپنے موبائل کو کھولیں، دعاؤں کو یاد کریں، دعاؤں کو پڑھتے جائیں، اور کچھ نہیں تو آپ یہ آدھا پونا گھنٹہ بہت ہوتا ہے، آپ کسی چیز کو زبانی یاد کر لیں، کوئی صورت آپ یاد کر لیں، کسی بھی چیز کو حفظ کے معنوں میں لیں۔ تو یہ جو موبائل آپ کا ہے یہ آپ کے لیے بہت یوزفل ثابت ہوگا۔ پھر کوشش کریں کہ وہ چیز جو آپ نے موبائل کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے، ہینڈ فری یا بلوٹوتھ ڈیوائس، ایسی ڈیوائسز کا استعمال کریں تاکہ آپ پوری کنسنٹریشن سے اپنے رمضان کو انجوائے کریں، اپنی عبادات کو انجوائے کریں، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو میرے لیے آسان بنا دے، اور اس رمضان کو میں انجوائے کروں۔ جب ہم کسی چیز کو انجوائے کرتے ہیں نا تو اس میں مزہ بھی زیادہ آتا ہے، اور ہماری لگن اور اس میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا، یہ میرے حساب سے سب سے پہلی جو چھوٹی 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 ٹپس ہیں، اس کو آپ اپنی لائف میں لائیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا 100% نہیں تو 80% رزلٹ انشاءاللہ بہت بہترین ملے گا۔ اگلے لیکچر کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کہیں پہ آپ کو میرے اور بہتری کی ضرورت پڑے، مجھے مشورہ دینے کی ضرورت پڑے، یا آپ کو اور آپ کی مائنڈ میں کوئی سوال ہوں، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے پرائیویٹ نمبر پہ، یہاں اسی پیج پہ آپ کویشچن کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔